السلام علیکم ناظرین، ماجد علی ٹیلی ویژن کے ساتھ میں ہوں ماجد حسین حیدری۔ ناظرین اکرام، اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر قاری غلام مرتضیٰ شمسی صاحب موجود ہیں۔ آپ ماشاءاللہ 22 کتب کے مصنف ہیں، اور ناظرین یہ آپ اس فریم میں دیکھ سکتے ہیں کتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ ان کا بڑا مطالعہ، ان کی ریسرچ ہے، اور ڈاکٹر صاحب ہیں یہ۔ اور اس وقت جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پچھلے 2 ہفتوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا ہے جی۔ مولا علی کردستانی صاحب، ہر جگہ پہ ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور ہر پاکستانی کی یہی خواہش ہے کہ کم از کم مجھے 5 منٹ مل جائیں مولا علی کردستانی کے، تاکہ اس کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے۔ جی ہاں ناظرین، ان کے متعلق یہ جملے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ معروف ہو چکے ہیں کہ مولا علی کردستانی گونگے بہرے لوگوں کو دم کرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ ان کا ماضی کیسے گزرا؟ ان میں ایسی چیزیں ہیں بھی صحیح یا ویسے ہی قوم ہماری جہالت کی طرف جا رہی ہے؟ ساری کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر قاری غلام مرتضیٰ شمسی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ سر، مولا علی کردستانی اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ان کو مقبولیت مل چکی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے پاکستانی نوجوان ان کی طرف رخ کرتے جا رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کیا واقعی شفا ہے؟ کیا جانتے ہیں آپ ان کے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا مطالعہ کرنا تو اکثر عادت ہے، مطالعے کے بغیر دن نہیں گزرتا، رات بھی نہیں گزرتی۔ میں نے بھی جب یہی سوشل میڈیا پہ دیکھا تو پھر میں نے اس کی میچور ہسٹری پڑھی کہ یہ کون ہے، کہاں سے اٹھا ہے، کہاں پڑھا ہے، کدھر رہا ہے، اور اس کی افادیت کیا ہے۔ تو میں نے جب پڑھا تو یہ کردستان کا علاقہ ہے عراق میں۔ اچھا، یوں سمجھ لیجئے کہ پینڈو علاقہ۔ کردستان میں زیادہ اتنا دین یا دنیاوی تعلیم اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اسلامی ممالک میں یا دوسرے ممالک میں میچورٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہاں جہالت زیادہ ہے، جیسے کوئی ہمارا دور دراز علاقہ ہو، تھر وغیرہ ریگستانی علاقہ جہاں نہیں علم اتنا پہنچا، یہ اس طرح عراق کا ایک کردستانی علاقہ، جہالت زیادہ ہے۔ وہاں یہ شخص پیدا ہوا ہے تو بے روزگار تھا، کوئی دینی تعلیم نہیں پڑھا ہوا، کوئی دنیاوی تعلیم نہیں۔ شعور ہمیشہ تعلیم سے آتا ہے، دین کی ہو دنیاوی ہو، شعور دیتی ہے۔ علم والا اور بے علم والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ نے بھی کہا ہے اور ہمارے نبی نے بھی کہا ہے۔ علم والا اور بے علم خود ہی اللہ نے کہا برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں، عالم ہیں، وہ زیادہ ڈرتے ہیں باقی لوگوں کو نسبت۔ آندھے نے جب علم نہ ہو تو موجہ ہی موجہ، اگر علم ہو تو سوچا ہی سوچا۔ جب علم آتا ہے تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، سوچیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب علم نہ ہو تو بس وہ مخصوص، جیسے ہمارے بھی ادھر ایک بابا شف بڑا مشہور ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے فالور ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اب اس کے بارے میں آپ پڑھو بھی کہاں اس نے درس نظامی کیا، بابا شف نے، ینگ لڑکا ہے، حق خطیب صاحب۔ ہاں جی، مجھے نام صحیح طرح نہیں یاد آ رہا تھا، شف میڈیا پہ زیادہ مشہور، حق خطیب۔ وہ بھی ایسے ہیں جیسے بھائی وہ عالم نہیں ہے نا، کیا دنیاوی اس نے کوئی ماسٹر یا گریجویشن کیا ہے، یا اس نے درس نظامی کیا ہے، کیا پڑھا ہے وہ؟ ہزاروں لوگ یاد رکھیں، معاشرے کے اندر اس طرح کے کرتب دکھانے والے لوگ، شبدہ باز لوگ عالم نہیں ہوں گے، اور دنیاوی تعلیم بھی ان کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہوگی، ورنہ علم روکے گا۔ حالانکہ اکثر کا علم و حجاب، علم حجاب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں علم حجاب ہے برے کاموں سے، جھوٹ سے۔ یہ بات آپ دعوے سے کہہ رہے ہیں حق خطیب حسین بادشاہ علی سرکار کے متعلق، یہ بات ناصر حسین مدنی صاحب نے بھی ان کے متعلق کہی تھی، لیکن جو ان کا بعد میں انجام ہوا تھا تو آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ان سے؟
وہ میرا نہیں خیال انجام کیا ہونا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، بس سچ بولنا تو بہت. دیکھو کلمہ حق کہنا، کلمہ حق کہنا جہاد ہے یا نہیں؟ اس دور میں بھی کلمہ حق کہنے والے موجود ہیں. مفتی منیب صاحب جیسے بڑے بڑے قابل لوگ کلمہ حق کہنا. وہی موت جب آنی ہے کسی نے نہیں روکنا، جب جو تکلیفیں آنی ہیں وہ تو ٹھیک ہے. جو بھی جو بات ہماری ہو رہی ہے وہ کردستانی مولا علی کردستانی، وہ ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہے جہاں جہالت زیادہ ہے، دین اور دنیا دونوں تعلیم وہاں کم ہے. اور پھر یہ جوان ہوا، جب جوان ہو گیا تو اس کو روزگار کی فکر گھر والوں کو بھی پڑی، بھی کمائے گا تو اس کی کوئی شادی وادی کریں گے. بالکل. اب کمانے کے لیے اس کو کوئی ذریعہ معاش نہیں ملا، کیونکہ ہنر مند بھی نہیں تھا. ہنر بھی نہ ہو اور تعلیم بھی نہ ہو، چلو کوئی عالم ہوگا کسی مسجد میں لگ جائے گا یا کسی دینی مدرسے میں یا دینی تعلیم میں، دنیاوی تعلیم ہوگی، کوئی ٹیچر ویچر کہیں ملازم، کوئی ہنر ہوگا. پھر بھی اب ہنر بھی نہ ہو تو بیچارے کو کیا ملنا ہے؟ پھر کیا ہوا، کسی نے مسجد کا خادم بنا دیا مولا علی کردستانی کو. کسی علاقے میں گاؤں میں مسجد کا خادم، صفائی کرنے والا، مسجد کھولنے والا، جھاڑو شاڑو دینے والا. خادم مسجد کا بھی ہونا بڑا اعزاز کی بات ہے، لیکن وہ شاید اعزاز کے لیے نہیں، وہ مجبوری سے روٹی کمانے کے لیے بھی تو لوگ کہیں ہو جاتے ہیں اس شعبے میں. اب روٹی کے چکروں میں وہ مسجد کا خادم بن گیا، وہاں کچھ اس کا معنی خدمت ہوگی. اب کیونکہ وہ مسجد میں جب خادم بنا تو وہاں عالم بھی ہوتا ہے، مؤذن بھی ہوتا ہے، اور پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں، درس بیان بھی ہوتا رہتا، تو وہ بھی سنتا رہا. 2 یا 3 سال اس نے وہاں اس صحبت میں گزارے علماء میں، تو کچھ آیتیں اس نے یاد کر لیں. اچھا. کچھ مشہور آیتیں جیسے آیات شفا ہیں، 7 قرآن مجید میں ایسی آیتیں ہیں جو حدیث میں آتا ہے اس کو آیات شفا کہتے ہیں، اس نے یاد کر لیں. اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹی موٹی صورتیں یاد کر لیں، اور کچھ باتیں سن کے علماء کی صحبت میں رہا تو تھوڑا بہت اس کا نا برین بن گیا. اب وہاں سے جو ہے نا، وہاں سے اس نے دیکھا کہ یہ سسٹم جو ہے میں آگے کیسے بڑھاؤں روزگار. وہاں اس نے چھوٹے موٹے دم شروع کر دیے، جیسے ہمارے کئی مسجد میں دم شروع کر دیے. خادم تھا وہاں، 1 آدھ 2 اور شعبدہ بازی کے ذریعے. یاد رکھو کامیاب ہونے کے لیے شعبدہ بازی ضروری ہے. دم والے کو، وہ کیسے دم والے کو؟ اچھا. شعبدہ بازی یار، میں بچپن میں مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب بہت چھوٹا تھا، جستجو اصلاح کے لیے میں نکلا. چولستان کے سفر میں مجھے ایک بزرگ ملے جو چینی ریت کو پکڑ کے وہ چینی بنا دیتے تھے. اچھا. مجھے کہتے ریت پکڑاؤ، پکڑائی، اس کو پتہ نہیں ایسے ایسے کر کے مجھے کہا چکھو میٹھی. سگریٹ کے پرنے کو پکڑتے، یہ منہ میں ڈال، میں نے منہ میں ڈالا، کچھ پڑا، اب نکال کے پکڑتے تو اس کو آگ لگ جاتی، پانی میں آگ لگا دیتے. میں بڑا متاثر ہوں، اس کے ساتھ میں نے بڑا سفر کیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. لیکن نماز نہیں پڑھ رہا تھا، دین نہیں، بقول اس کے وہ حافظ بھی تھا. اس نے کافی لوگوں کو لوٹا. اچھا. اس کے پاس جا، اس کے پاس جا، 10,000 لے، 50,000 لے. میں نے 2-3 دنوں کے اندر میں جان گیا کہ یہ بندے کے پاس شعبدہ بازی ہے، یہ کوئی روحانیت یا کرامت نہیں ہے، یعنی کہ فراڈی ہے. خیر چھوڑو، یہ شعبدہ بازی ہوتے ہیں زیادہ دم والے، چند لوگ نیک چھوڑ کے، اور اگر کوئی نیک لوگ ہیں بھی تو باقاعدہ اس کو پیشہ نہیں بناتے، وہ تبلیغ کا ذریعہ بناتے ہیں. اچھا. مسجد کے بعد پھر وہ آگے پھر وہاں جب لوگ آنا شروع ہوئے نا تو وہاں شعبدہ بازی اس نے دکھائی. اچھا. یہی ڈرامہ بازی. لو جی گونگا ایک عورت تیار کر لی دور سے علاقے سے آ کے، جو کہ ٹھیک تھی، بظاہر اس کو گونگا بنا کے پیش کیا. اس لیے اس کو کا دم کیا، شف کیا، لو جی بولنے لگ پڑی. اب لوگوں کو تو اس کے بارے میں نہیں پتا یہ عورت پہلے گونگی ہے یا نہیں. مجمع نے دیکھا وہ تو بڑا کامل ہے، حالانکہ وہ پلاننگ تھا، پلاننگ کے ذریعے وہ عورت کو لایا گیا. پاکستان میں کئی بار ہو چکا پلاننگ کے ذریعے تھا. اچھا. پھر وہ اس غلطی کو بھی مسجد والوں نے معاف کر دیا.
چلو پہلے تو وہ پہلا یہ کل اس نے شوبدہ بازی دکھائی, وہ دم کر رہا تھا, اس بار اس نے یک دم کر یک شوبدہ بازی دکھائی نا کہ ایک عورت تیار کی اور معاشرے کو جمع کیا, گھمچٹ اکٹھا کیا, اس میں اس نے گونگی بنی رہی اور اس نے اپنے حساب سے انگلی ڈالی, جو بھی وہ آیتیں تو کچھ یاد کر لی تھی. وہ مجمع نے دیکھا یہ تو گونگی بول نہیں سکتی, پھر باقاعدہ بولنا شروع ہو گئی, بلے بلے اس کی تو جائے ہوگی. مسجد والوں نے کہا چل بھائی چھٹی کر, اچھا تو فراڈی ہے. لو جی ادھر سے اس کا وہ مشہوری ہو چکی تھی. پھر اس نے ایک اور لڑکے کو تیار کیا, اچھا ہاں جی, جو بہرا ہے جی سنتا ہی نہیں, وہ کچھ ایکٹنگ کرتا رہا جی, مجھے نہیں سنائی دیتا. مجمع کو اکٹھا کر لیا بہانے سے, دیکھو جی یہ سننا شروع ہو گیا. اب مجمع کو نہیں پتا یہ بچہ کس کا ہے, کہاں سے آیا بہرا ہے بھی کہ نہیں. ہمارے لوگ ہیں کہتے کان کتا لے گیا, کتے ڈھونڈ کے پیچھے پڑ سکتے ہیں, وہ کان نہیں دیکھتے, کتا کان لے کے کتے کے پیچھے بھاگتے ہیں, حالانکہ وہ نظر بھی نہیں آ رہا, تو کان نہیں چیک کرتے بھی ہے بھی کہ نہیں. ہماری قوم بھی 90% جاہل ہے. چلو کہانی میں پوری کر لوں. وہاں اس طرح کی دو اس نے شعبدہ بازی دکھائی اور پبلک ہزاروں آ گئیں. اور اس طرح مقامی علماء نے جب پتہ تھا, جن کو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو افرادی ہے, وہ جاہل آدمی ہے, انہوں نے اس کو گرفتار کروا دیا. اچھا جیل میں ہو گیا. اب جیل میں جتنا عرصہ بھی رہا ہوگا اس کا مجھے معلوم نہیں, تو کسی اس نے ملنے والے نے یا کسی سہارے سے, اس کے پاس پیسے بھی جمع ہو چکے تھے کافی, رشوت دے کے وہاں سے چھوٹا نکلتا بنا. یہ آ گیا سعودی عرب میں. اچھا سعودی عرب میں بھی آیا کہاں, مدینہ شریف میں. اللہ تم معلومات یہ ویڈیو میں چک بک کرتے رہتے ہیں, یہ سوشل زیادہ معلومات اوتھینٹک ہو, جاؤ میرے پاس معلومات لو بھائی. رات دن کھپتے ہیں ایسے نہیں, اینک لگ گئی پڑھ کے بھائی. مدینہ میں آ کے اس نے سوچا, شعبدہ باز بندے میں شیطان بھی شامل ہو, یہ تو ہاں جی, من شر الوسواس الخناس. وہاں تو بڑے اس پاک جگہ میں بھی, ہاں اس نے کہا جی, اس کے دماغ میں آئی کہ مدینہ وہ واحد جگہ جس میں دنیا بھر کے لوگ ہوں گے, وہاں سے جو مجھے پاپولیرٹی ملے گی وہ کہیں سے نہیں مل سکتی. لو یہ مسجد نبوی میں اس نے بیڑا اپنا بسترا بچھا لیا. اچھا یہ تو بڑا شاطر نکلا. شاطر. مسجد نبوی میں باقاعدہ سوتا تھا, کوئی ہوٹل نہیں. اچھا. اور وہاں تجھے پکڑ اس کو پکڑ, 2-4 دن تو گمنام رہا. پھر آہستہ آہستہ اس نے کچھ جیسے صفائی کرنے والے لڑکے ہوتے ہیں, کوئی دوسرے, اس نے 2-4 گیمیں تیار کی. پھر سوچا کہ گیم ایک نکالوں, کرتب دکھاؤں. وہاں کرتب دکھا دیا, جیسا پہلے وہاں کی کرتب دکھایا تھا نا, کہ ایک بندے کو تیار کیا, تو گونگا بن جا, بہرے کو کہا تو بہرا ہو جا, لنگڑے کو کہا تو لنگڑا آگے چلی. اگلے دن مجھے یاد ہو گیا, میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت معذور, ٹانگوں سے معذور نوجوان مانگ رہا تھا سڑک پہ. اچانک پولیس والا آیا, اس نے کہا بھائی تیری یہ ٹانگیں ٹھیک نہ, اٹھ کے توڑ نہیں تو میں تینوں تھانے لے جانا ہی. کٹ کے اس نے کہا میں کھڑا ہو, کہتا میرے پائی لتاں ہی کو نہیں. اور شلوار دونوں پہنچے لمبے کر کے, خالی شلوار, ٹانگیں پتہ نہیں کہاں اس نے چھپائی ہوئی, ٹانگیں پیچھے ہوگی, کدھر بھی چھپی ہوئی تھی. عام مخلوق 99% اس کی ٹانگیں ڈھونڈ نہیں سکتے تھے. وہ پولیس والے نے کہیں اس نے پیچھا رکھا ہوگا, بالکل, یا کسی نے مخبری کر دی ہوگی کہ اس کی ٹانگیں اندر چھپاتا ہے, ثبوت کے طور پر ویڈیو کلپ. اچھا وہ بھائی خالی شلوار وہاں تک لمبی پڑی ہے, وہاں تک ہی, تو ٹانگیں ادھر ادھر کسی کہیں ابھار نہیں, اور وہ سکڑ کے. بالکل یہ ہوتا ہے ایسا پاکستان. اس نے جب ادھر مدینہ دمکا کے اس کو جب بھگایا نا, وہ بھائی ٹانگیں نکل آئیں. میں کہا یار یہ عجیب, میں بھی اس وقت تک سوچ رہا تھا کہ اس کی واقعی نہیں ٹانگیں ظلم کر رہا ہے. اور جب میں ایک مطلب آدمی پڑھنے سننے والا, زمانہ شناس, تو عام لوگ کیسے اس کو, ایسی دنیا شعبدہ باز ہے. خیر مدینے میں بھی پبلک جب متوجہ ہوئی اور لوگ اکٹھے ہو گئے, تماشبینی بڑھنا شروع ہوئی, تو پھر وہاں بھی اریسٹ ہو گیا. اچھا جب اریسٹ ہو گیا وہاں کوئی 2 مہینے نہیں بلکہ 4-5 مہینے جیل میں رہا ہے. وہاں بھی پھر انہوں نے سوچا بھی اس کا کیا کرنا ہے, انہوں نے بے دخل کر دیا. جب وہ ملک سے بے دخل کیا, وہاں پھر عراق آیا, عراق سے پھر اس نے یمن کی طرف رخ کیا. اچھا لو جی پھر ایران بھی گیا. اچھا اس دوران یہ شادی شدہ تھے,
یہ شادی شدہ وہیں جب نائب مسجد لگے تھے نا خادم، اس وقت شادی شدہ ہی تھے. اچھا، بیوی ان کے ساتھ تھی یا ادھر تھی؟ نہیں، وہ پیچھے ہی ہے، عراق میں. ہاں ادھر ہی کردستان میں ہی. جی. وہ بیوی شادی شدہ تھی جب مسجد کا خادم لگا، اور مسجد کے خادم کے دوران اس نے کافی کمائی کر لی. یہ 2-3 واقعے جو میں نے سنائے، بالکل بالکل. بڑے پیسے، وہی پیسے دے کے وہ جیل سے چھوٹا. مدینے میں بھی پھر کو دے دیے، شرطے مرتے بھی آج کل سب جگہ چل رہا ہے. اچھا. وہاں سے پھر یمن میں بھی گیا، عراق میں بھی گیا. اب اس نے سوچا کہ پاکستان جو ہے نا پیر پرست سب تو زیادہ ہے. بالکل. سندھ 80% پیر پرست ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پیروں کو نہ مانو، مطلب مانو، کوئی آنکھیں کھول کے مانو. ہاں جی. جو اس نے رنگ رنگ کنگن شنگڑ والا تم اس کو پیر مانو گے، جو دربار پہ لیٹا ہوا نماز میں نہیں آتا اس کو پیر مانو گے. جاہل کو، بے دین اور کرتب باز پیروں کو ماننے والے 80% سندھ میں، 70% پنجاب میں. اس لیے میں نے 10% کم کر دی کہ یہاں نالج کا ذرا کچھ بہتر سٹیٹس ہو گیا ہے. باقی صوبوں کی نسبت پنجاب میں علم کا جو سٹیٹس ہے وہ بہتر ہے، دنیاوی دینی تعلیم کے لحاظ سے یہاں لوگ بہتر ہیں جاگے. ورنہ 70% تو آج بھی بھائی بہت زیادہ. گدھا دفنا کے ایک قبرستان پیچھے دنوں دربار ملا تھا جس میں گدھا دفنایا ہوا تھا، کئی سالوں سے لوگ پوج رہے تھے. تو جس نے دفنایا تھا اس کو کئی سالوں بعد اللہ نے ہدایت دی. پھر اس نے آگے قبر کھودی، باہر کڈے. انہوں نے کہا یار 20-30 سال پہلے میں گدھا پوریا سی، میں تے کمائی دا ذریعہ سی تے میں انہوں اللہ نے توبہ دی توفیق دے دی. جہاں جھنڈی لٹکی ہوئی ہے لال پیلی آپ وہیں سر جھکا دیتے ہیں. یار اتنا اندھی تقلید بھی جائز نہیں کہ آپ ولی اللہ. اتنی اندھی کچھ تو دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تمہیں ہوا میں بھی کوئی اڑ کر دکھا دے تو ولی نہیں. یار اس سے بڑی اور کیا بات ہے. اینو ملا کردانی نو کہے واہ جڑے ذرا. یہ تو کرتب ہے، پلانٹنگ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، خود پلان کرتے ہیں، شوبدہ بازی. یہ ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی اٹیچ ہے، ڈاکٹر کا ٹیگ، ڈاکٹر مالا علی کردستانی. یہ واقعی ڈاکٹر ہے؟ نہیں، یہ مشہور ہو گیا نا. مشہور ہو گیا. اور ڈاکٹر کہا تھا، وہ ہمارے محلے میں اپنا ادھر ایک پاگل ہوتا تھا تے وہ سب کو کہتا رہا تھا میں ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹر. ذہنی مریض تھا نا، وہ ڈاکٹر ہی مشہور ہو گیا. وہ ڈاکٹر نہیں آج آیا، ڈاکٹر کتنے مشہور ہو جانا اور گل ہے. میں نے جب پہلے کہہ دیا کہ درس نظامی نہیں پڑھا اور جدید دنیاوی تعلیم بھی نہیں پڑھا ہوا، مناسب سی چھوٹی موٹی مقامی لائیو پروگرام میں ٹی وی شو ہو رہا تھا. تو اس وقت کیا ہوا تھا جب ڈاکٹر کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو گیا تھا ایکس رے کا؟ یار وہ ہاں وہ بھی ایک ٹی وی چینل پہ آیا تھا کہ اس نے دعویٰ کیا جی میں روحانی ڈاکٹر. یہ اصل میں اپنے آپ کو روحانی ڈاکٹر کہتا ہے. میں تو بس دم سے ہی بندہ سیٹ کر دیتا ہوں. تو سچ مچ وہ چینل والوں نے ڈاکٹر بلا لیا. وہ ڈاکٹر کے پاس کچھ ایکس رے بھی تھے، نسخے بھی تھے. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتا کہ ایکس رے دیکھ سکتا ہے؟ ڈاکٹر تو کہلاتا ہے اپنے آپ کو، ایکس رے دیکھ سکتا ہے؟ دیکھ لیتا ہوں. اس نے کہا ذرا دیکھ. اس نے جب ایکس رے پکڑا نا، اس کے پکڑنے کے سٹائل سے پتہ چلا کہ اس کو ایکس رے کا کچھ پتہ نہیں. ڈاکٹر نے کہا پہلے تو تیرے پکڑنے کے انداز سے کہ اس کو ٹیڑھا پکڑ رہا ہے یا غلط پکڑا پتہ چل رہا ہے تو جاہل ہے. دوسرا چل آگے بڑھ، اس کے اندر دیکھ کیا ہے. اب تکا شکا جو لگایا اس نے تو کہا یار نہیں ہے. پر مقصد تو یہ تھا کہ چینل والا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو بتائے کہ یہ جاہل آدمی ہے. یعنی کہ وہاں بھی جھوٹے ثابت، جھوٹا. ہر 4 ملکوں میں یہ اریسٹ ہوا ہے. پاکستان نے ہاتھوں ہاتھ لیا. یوسف رضا گیلانی صاحب نو ملن گیا سر، سابقہ وزیر اعظم. پتہ کی ہے گیلانی گدی نشین قریشی، شاہ محمود قریشی، سارے ان پڑھ لوگ ہیں. اگر ایم اے کر لیا ہے، LLB کر لیا، دین کی دال کا بھی نہیں پتہ. یہ خاندانی جو گدی نشین ہے جاہل، ان کی بیعت بھی حرام ہے. اس طرح کے ہمارے ہاں دربار بھرے پڑے ہیں. اب کوئی ان میں خاندان میں کوئی بڑا اچھا کوئی گزر گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ سارے قیامت تک یہ ولی اللہ ہی پیدا ہو رہے ہیں آگے ہیں نا. ایسا نہیں ہے. یہ جاہل پیر ہیں بڑے بڑے، گلانی ہے بہتے جڑے نا سیاستدان تے ال پرل کرنے والے. جو صحیح عالم ہے، دین میں وقف ہے اور باعمل ہے، جو نبی جیسے میں بتا رہا تھا کہ آپ نے میں کوئی ہوا میں اڑ کر دکھا دو ولی نہ مانو جب تک کہ اس کو میرے طریقے پر نہ پاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ
باج علم کرے جو فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. اب یہاں پاکستان میں آیا ہوا ہے, بڑی دھوم مچی ہوئی ہے. آتے ہی ایک اپنا ہاسپیٹلٹی کوئی ٹورزم کورسز ہوتے ہیں جس میں سکھائے جاتے ہیں کہ آنے والوں کا اس طرح کے بندے اس نے بچے ہائر کیے, اس محلے میں اس شہر میں ایک بندہ تیار کر لیتے ہیں جس کو زیادہ لوگ نہیں جانتے, انون بچہ بچی برد عورت, ان کو کوئی ہوگا نا ان کا کمنٹمنٹ. شبدہ بازی ہے یہ, کرامت نہیں ہے. آپ نے کچھ اور پوچھا, اللہ ان سے بچائے ان کو. کچھ اور پوچھنا ہے تو وہ واقعہ تو بتائیں جو ایک موٹی عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں سلیم سمارٹ ہونا چاہتی ہوں. وہ میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی نالائکیوں میں یہ ساری چیزیں, وہ ہزارے ڈاکٹر تو نہیں ہے, وہ اجنبی آ گئی عورت, اس نے کہا جی مجھے بھی دم کر کے پتلا کرو. وہ اب سوچ میں پڑ گیا بھی یہ تو بھی انون ہے, اس کے میری کمنٹمنٹ نہیں ہوئی. اب گونگے سے تو بات چیت پہلے ہوئی تھی, تو اتنے گونگا بنی لوکی ویکھن گے گونگا, تو پھر میں انج انگل ماراں گا تو بول پئی. لنگڑے نو کہندے نے تو لنگڑا چلی تے ہیں ساری دنیا کٹھی میں جو انج کراں, نال کرسی گھسیٹن والے بھی 8-10 بندے لے لیندے نے. سارے نو منتھلی ملدی, بڑا نوٹ جے, بڑے ظالم جے. اور پیسہ اس کام چ عوام انج لٹاندی جویں بڑے اللہ دے راہ دے رہے نے. مسجداں دے بل نہیں دتے جا رہے, لوکی مسجداں خالی کری جا رہے, انج دے ڈرامہ بازیاں دے پیچھے بھئی بھئی بھئی. وہ موٹی مائی نہیں سی, اب اس کے ساتھ اس کی کمنٹمنٹ شبدہ بازی نہیں چل رہی تھی. اس نے جان چھڑاتے انہوں نے کہا بی تو دم نال نہیں پتلی ہونی, تو ٹیشو پیپر کھا. ٹیشو پیپر وہ مائی ٹیشو پیپر, انہوں نے کہا اللہ دے ولی نے دسیا, کھائی گئی ٹیشو پیپر, تو مر گئی. مائی مر گئی. بعد میں اس کے خاندان کو پتہ لگا چلو اس بابے نے کیا تھا. یہ بات اس کی وہاں کی عراق کی بات ہی ہے. وہ علاقے کے لوگوں نے پکڑا, بھائی تو اس نے کہا بھائی کہا تھا میں نے ٹیشو کھانے کا, لیکن جس طرح میں نے کہا تھا اس طرح نہیں اس نے کھائے. جان ہی چھڑانی ہوتی ہے, میرا طریقہ نہیں اپنایا اس نے, اس وجہ سے بہت جان ہی چھڑانی. شبدہ باز ہے. مسلمان بھائیوں, مردوں, عورتوں, بڑے راستے ہیں شیطان کے. اللہ نے جب شیطان کو نکالا تھا تو اس نے کہا 8ویں پارے میں پڑھیے, اس نے کہا اللہ کو کہ میں آگے بیٹھوں گا تیرے بندوں کے پیچھے بیٹھوں گا, دائیں بیٹھوں گا بائیں بیٹھوں گا, میں گمراہ کروں گا, ہر سمت سے وار کروں گا. اللہ نے فرمایا جا, جو میرا ہوگا نہیں تیرے راستے, تو نہیں اس کو گمراہ کر سکے. تو اب ہر سمت سے شیطانوں کا وار ہے, قرب قیامت ہے. بھائی یہ چیز جو ہاتھ پاؤں, یہ گونگے بہرے انگے, یہ چند انبیاء میں سے صرف ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا تھا. وہ بھی 2-3 چیزیں آتی ہیں کہ وہ کوڑے کو ٹھیک کر دیتے تھے, اندھے کو صحیح کر دیتے تھے. اس کے علاوہ کوئی نہیں آتی کہ وہ لنگڑا صحیح کر دیتے, ایسی تو نہیں قرآن میں آئی. یا باقی نبیوں کے بارے میں کچھ معجزات ہو سکتے ہیں, یا ہمارے اسلاف میں اکا دکا. یا اب آپ پوچھیں گے نہیں کہ کرامت اور شبدہ بازی میں کیا فرق ہے؟ جی وہ بتائیں نا. ماجد ٹی وی صاحب سوال ہی نہیں کرنا, منو کو جواب نہیں. آپ کی گفتگو اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ میں تو انجوائے کر رہا ہوں, سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے. بھائی شبدہ بازی اور کرامت میں بھی فرق جان لو. شبدہ بازی کرامت ایک جیسی ہیں, سیم. اب کیسے؟ جب حضرت داتا لجویری لاہور میں تشریف فرما ہوتے تو اس کا یہاں جو ہندو تھا جس نے جادو وغیرہ پھیلا رکھا تھا, جادوگر جو تھا, اس کے ساتھ جب آپ کا مناظرہ ہوا تھا, اس نے ہوا میں اڑ کر دکھایا تھا. ہندو نے. اچھا. اب یہ ہوا میں اڑنا کیا تھا؟ جادو تھا نا, یہ شبدہ بازی تھی نا, جنات کے ذریعے منتر تھا نا. تو حضرت نے پھر کیا کیا, کھڑا جو اس وقت لکڑے کا جوتا عام چلتی تھی نبی کے دور سے, وہ لکڑی کے نیچے سے بنی ہوتی تھی, اوپر سے کوئی پلاسٹک تھوڑی سی کوئی چڑھا دیتے تھے. وہ کھڑا کو کہا چل بھائی, وہ کھڑا ہوا میں اڑی, اوپر سے اس نے مارا کھوپڑے میں, ٹھچ ٹھچ نیچے گر گیا. پہلی پڑی کھڑا نیچے گر گیا, یعنی اس کا منتر زائل ہو گیا, اس کی شبدہ بازی. وہ جان گیا کہ یہ جو جوتا اوپر میرے پڑا تھا یہ کرامت تھی, اور جو میں ہوا میں مڑا یہ شبدہ بازی تھی. اچھا یہ فرق ہے. فرق. کرامت یہ ہے کہ واقعی عالم با عمل ہو, دین پہ پورا اترنے والا ہو. اکا دکا دفعہ زندگی میں کچھ چھوٹے موٹا کرامت کا ظہور ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرح متوجہ ہوں, اور یہ مسلمان کرے. مجھے بتاؤ ملا علی کردستانی نے کو مسلمان کیے ہیں؟ نہیں. یہ کاروبار ہے. اچھا.
وہ جو ولی اللہ کرامت ایک ادا اظہار ہوتی ہے، وہ ولی کرامت کی ایک آدھ دفعہ اگر اظہار ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہماری عوام کیوں نہیں سمجھ اللہ کی حقانیت کیوں نہیں آ رہی ہماری بھائی، وہ اللہ معافی دے، اب میں بڑا بول کیا بولوں، ہمارے بچے، ہمارا محلہ، ہمارا خاندان، بتاؤ دین کتنا سکھا رہے ہو؟ سیپلا پارلیمنٹ میں ہزار بندہ ہے قومی سینٹر میں، انہوں کو قل ہو اللہ سناؤ عالم نکال کے، جاہل ہے اللہ 90% یہ قوم جاہل ہے۔ ہاں جی، یہ تو وہاں آپ کوئی ہلا نیلا پیلا جھنڈا لگا دے تو وہاں سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے پتہ نہیں اللہ بیٹھا ہے، بالکل جاہل۔ اور سب سے جاہل لوگ آپ دیکھیں گے مرزائی جلدی ہوں گے، جلدی سے شیعہ بن جائیں گے، جلدی سے گمراہ طبقے میں چلے جائیں گے۔ اگر دین کا علم ہوگا شیطان سے بھی قابو نہیں آتے۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا کرامت کبھی کبھار اظہار ہوتا ہے، ہر دفعہ کڈی نہیں جاتا کرامت۔ جاؤ حدیث قرآن کا مطالعہ کرو، ولی اللہ ہر وقت بیٹھا ہوا اپنی مرضی سے کرامتوں کا اظہار نہیں کر سکتا، جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کون سا ولی آ گیا جو منٹ منٹ پہ ہر گھنٹے بعد بندہ کرامت کری جا رہا ہے، بوڑا ٹھیک کری جا رہا ہے، بہرا ٹھہرے کری جا رہا ہے 2 گھنٹوں بعد، اس کی کرامت کہاں سے آ گئی؟ کرامت اپنی مرضی سے بھی ولی اللہ نہیں یوز کرتے، جب کبھی کبھار کہیں ضرورت پیش آئے تو اکا دکا دفعہ اللہ کی جب منشا ہو تو ظاہر ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ اور یہ شعبدہ باز تو شیطان کے اللہ کار ہیں، یہ شعبدہ بازی ہے بھائی ساری۔ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اہل علم جو عالم ہیں ان سے فیض یاب رہا کرو، دین سیکھو، قیامت کا قرب ہے۔ یہ فتنے اٹھ رہے ہیں، فتنے، یہ ملالی کردستانی فتنہ ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ حق خطیب، وہ بھی پتہ نہیں اب یار، پیسہ سارا کچھ کروا دیتا ہے سرکار، اگلی باتیں رہنے دو، ایک چپ 100 سکھ پہ کافی ہے۔ واہ 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 واہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے ڈاکٹر قاری غلام مرتضیٰ شمسی صاحب کی دلچسپ گفتگو سنی، اور یقیناً آپ اس پروگرام کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا، قوم کی، معاشرے کی، اور ایسے لوگوں کی اصلیت بتائی ہے ڈاکٹر صاحب نے، ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا ہے۔ پلیز خدا را ایسے لوگوں سے بچیں، اور دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو، ہمیں، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی، لوگوں سے بچیں۔ شعبدہ باز لوگ ہیں یہ پلاننگ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تیار کیے ہوتے ہیں مریض اس طرح کے دکھانے کے لیے، پہلے وہ مریض نہیں ہوتے۔ جی، تمام ایویڈنس، پروفز آپ کے سامنے رکھے انہوں نے۔ اب بھی اگر آپ کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔